الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، کائنات اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ اور اس کائنات کا سارا نظام یہ بھی مالک کائنات کا تخلیق کردہ ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ مد و جزر یہ مالک کے ہی ترتیب کردہ. کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو زندگی کے نشیب و فراز سے نہ گزرتا ہو. ہر شخص، ہر انسان اس کی زندگی میں خوشی و غمی کا عمل، اونچ نیچ کا عمل، جزا و سزا کا عمل یہ جاری و ساری رہتا ہے. کسی شخص کو بھی اس سے استثناء حاصل نہیں. کوئی شخص اس سے مبرہ نہیں. کسی شخص کی ذات اس سے پاک نہیں. اگر دنیا کے غموں سے، دنیا کی تکالیف سے، دنیا کے علم سے، دنیا کی پریشانیوں سے کوئی ذات محفوظ رہ سکتی تو وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات ہوتی. اور ان میں بھی اگر کسی کی ذات کو کوئی غم نہ پہنچتا، کوئی تکلیف نہ پہنچتی تو وہ ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی. لیکن یہ مالک کا قاعدہ ہی نہیں ہے.
اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مالک کی سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابی آئے، عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ پریشانیوں میں، تکالیف میں کون مبتلا کیے جاتے ہیں؟ سب سے سخت معاملات کن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء۔ سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ پریشانی، سب سے زیادہ دنیاوی مصائب اور تکالیف جن پہ آتی ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، بات کو ایسے نہ جانے دیجئے گا۔ ہم میں سے اکثر اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ آزمائشیں شاید صرف گناہگاروں پہ ٹوٹتی ہیں، مصائب، تکالیف گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور ان کی وجہ سے گرفت ہوتی ہے، شاید صرف یہی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ تو اس درجہ تک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کسی کو رنج و الم میں دیکھتے ہیں، کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے متعلق یہ بدگمانی بنا لیتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی گناہ اس کے سامنے آ گیا ہے، کسی تکلیف کی وجہ سے اسے پکڑا گیا، کسی غلطی کی وجہ سے یہ تکلیف میں مبتلا ہوا، کو خامی تھی اس کے اندر جس کی وجہ سے یہ رنج و الم کا نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ انبیاء کو۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بعد کن کی آزمائش ہوتی ہے؟ اور رنج و الم کن پہ ٹوٹتے ہیں؟ مصیبتیں کن کو گھیرتی ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو انبیاء کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جن کے اعمال، جن کے کردار انبیاء سے مماثلت رکھتے ہیں، ان پہ آزمائشیں سب سے زیادہ آتی ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ایک پیغمبر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قوموں میں ایک نبی آئے، ان کی قوم نے ان کو مار مار کے اتنا لہو لہان کیا کہ سارا جسم خون سے لبریز ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نقشہ کھینچا، مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے میں اس پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مار مار کے قوم نے نبی کو لہو لہان کر دیا، اور وہ ایک ہی بات کہتے رہے، اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، یہ رنج و الم مالک کی طرف سے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں، میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی وجہ سے جسم مبارک گرم، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو بھی بخار ہوتا ہے، یہ بیماری ہم پہ بھی آتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسم یوں گرم نہیں ہوتے، ہمارے جسم سے ایسے گرمی نہیں نکلتی جس طرح آپ کا جسم مبارک گرم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اجر بھی تو اتنا ہی ہوتا ہوگا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل ہاں، یہ بات درست ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمان کے اوپر کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے یا بخار میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جسم سے گناہوں کو ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے خزاں رسیدہ درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کا دوسرا ٹکڑا، صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث مبارکہ میں ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے الفاظ بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد ہو یا عورت، اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کبھی مال کے اندر، کبھی جان کے اندر، کبھی نفع و نقصان کی صورت میں۔ کہا یہاں تک ایک مومن بندہ یا مومن عورت آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پرکھتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی آزمائش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دنیا میں اس حال میں چل رہا ہوتا ہے اس کے جسم پہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا، اللہ آزمائشوں کی وجہ سے سارا جسم ہی پاک صاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ الدنیا سجن المؤمن، اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے مثال تو ایک کھیتی کی طرح ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، ایک فصل کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سیدھا کھڑا ہوتی ہے، ہوا کے تھپیڑے آتے ہیں اسے ایک طرف گرا دیتے ہیں، پھر کھڑا ہوتی، پھر دوسری طرف سے ہوا کے تھپیڑے آتے ہیں دوسری طرف، اس کی ساری زندگی یوں ہی ہواؤں کے تھپیڑوں میں کبھی ادھر گرتی کبھی ادھر گرتی، کہا یہاں تک کہ اسے جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہی مثال مومن کی ہے، آزمائشیں تکلیفیں دائیں بائیں اس کو گھیرے رکھتی ہیں، یہاں کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مومن کا طرز عمل، ایک مومن کی زندگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو مومن بندہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ لوگ گمان کرتے ہیں ایمان کا اعلان کریں گے تو چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائش نہیں ہوگی، پرکھا نہیں جائے گا، نہیں، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے جو پہلے بھی آئے ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے، ان کی آزمائش بھی ہوگی، سب کو آزمایا جائے گا۔ جو ایمان کا، جو اللہ رب العالمین کی ذات کا اقرار کرے گا، رب کو رب مانے گا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان رکھے گا، آزمائش ہوگی، اور یہ غم آئیں گے، یہ تکالیف آئیں گی، یہ مصیبتیں آئیں گی، لیکن یہ مصیبتیں خالی غم، دکھ، درد، تکلیفیں دے کے جائیں گی؟ نہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ جو صبر کریں گے، اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھیں گے، آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے، ایمان ڈولے گا نہیں، ناشکری کے جملے منہ سے نہیں نکلیں گے، کفریہ کلمات نہیں کہیں گے، رب کی رضا پہ راضی رہنے کا اعلان کریں گے، اللہ رب العالمین کی رضامندی میں راضی رہیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ ہے جن کے اوپر رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر بھی دیا جائے گا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں بھی دی جائیں گی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہدایت یافتہ لوگ یہ ہیں، سچے لوگ یہ ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جن پہ غم آیا، جن پہ تکلیف آئی، صبر کیا، آزمائش، مصیبت، تکلیف، اس کو رب کی رضا سمجھ کے ٹال دیا، گزار دیا، وقت تو گزر ہی جاتا ہے،
ٹائم تو نکل ہی جاتا ہے، دنیا ٹھہرتی نہیں ہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم بغیر حساب کتاب کے انہیں اجر دیں گے. میں نے آج بات کرنی ہے ایک مومن آزمائش کی صورت میں اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس سے کن معاملات کو اختیار. دو باتیں صرف آج کے خطبہ کے حوالے سے اور پھر بعد مکمل انشاءاللہ. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے مومنوں کا طرز عمل بیان کیا. ایک مومن پہ جب غم آئے، ایک مومن پہ جب تکلیف آئے، ایک مومن پہ جب ایذا آئے، ایک مومن کو جب آزمایا جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے. قرآن کریم کی ایک آیت صرف آج کے لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو، اگر تو ایمان والے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں کو ممتاز کیا، لوگوں کو خاص کیا. یہ پیغام ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ میسج ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جو ایمان والے، جو رب کی ذات کو ماننے والے، جو اللہ کو الہ ماننے والے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب بھی غم آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، دو کاموں کے ذریعے مدد کو حاصل کیا کرو، دو کام اختیار کیا کرو. کیا؟ استعینوا بالصبر، سب سے پہلی چیز صبر کا مظاہرہ کیا کرو، بے صبری کا شکار نہ ہوا کرو. غم میں، تکلیف میں جزا و فضا نہیں ہونا چاہیے، بے صبری نہیں ہونی چاہیے، واویلا نہیں ہونا چاہیے، ہلا ہلا نہیں مچنی چاہیے. اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے کام کاروبار کے حوالے سے، اہل خانہ کے حوالے سے اور بددعاؤں کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. صبر کا مظاہرہ آزمائش ہے، وہ نقصان جان کے جانے کی صورت میں ہو، اور مال کے جانے کی صورت میں ہو، کاروبار میں گھاٹے کی صورت میں ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو. ایک مومن استعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اور رب کی رضا پہ راضی رہے. میں نے چند ایک باتیں صبر کے حوالے سے کرنی ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے صبر کی ایک مثال جناب ایوب علیہ السلام کی شکل میں مالک نے بیان فرمائی، بڑی توجہ کے ساتھ. معروف بات، لیکن چند ایک باتیں ہمارے ہاں بیان نہیں کی جاتی ہیں، وہ توجہ سے سننے والی. علامہ البانی کی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ، انہوں نے اس میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب ایوب علیہ السلام پہ جو آزمائش اور بیماری آئی تھی، جانتے ہیں کتنے عرصے کے لیے تھی؟ 12 سال. کتنا عرصہ؟ 12 سال بیمار رہے. 12 سال تکلیف میں، اذیت میں، غم میں، پریشانی میں. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوب علیہ السلام کی زبان پہ صرف ایک بات ہوتی تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، لیکن تکلیف پہنچی مجھے ہے، رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تو ہے. ربی انی مسنی الضر، اللہ غم تو مجھ پہ آیا، مصیبت تو مجھ پہ آئی، تکلیف مجھ پہ آئی، انت ارحم الراحمین، اللہ رحم کرنے والا تو ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ یہاں پہ الفاظ بنسبی وعذاب. اللہ رب العالمین نے فرمایا تذکرہ کریں، ذکر کریں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. ایوب کا تذکرہ بلند کریں، لوگوں کو ایوب کے بارے میں بتلائیں. جب غم پہنچا، تکلیف پہنچی، بیماری پہنچی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی واویلا نہیں. اللہ اکبر. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ نے اجر دیا،
मुफस्सिरीन लिखते हैं जिस्म का कोई हिस्सा बीमारी से खाली नहीं। 2 साहबाब बीमारी की वजह से छोड़ते गए, बीवियों की तादाद ज्यादा थी, सब चली गई, सिर्फ एक बीवी रह गई। लोगों ने बिल्ला मिलाना छोड़ दिया, औलाद छीन गई, मालो मता छीन गया। अल्लाह अकबर। मैं पढ़ रहा था सही बुखारी की हदीस मुबारका, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सिर्फ एक बीवी बाकी, और कहा 2 अफराद मिलने आए। ये सिलसिला हदीस सही में ये हदीस मुबारका मौजूद। कहा 2 बंदे मिलने आए, मैं जिस तरह अभी खुतबा के शुरू में कह रहा था, उनमें से एक ने तबसरा किया तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ। 2 में से एक कहने लगा, लगता है अय्यूब ने कोई ऐसा गुनाह किया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अय्यूब ने लगता है ऐसा कोई गुनाह किया है जो इससे पहले किसी ने नहीं। आजमाइश ऐसी है, मुसीबत ऐसी है, बीमारी ऐसी है, गम ऐसा है, तकलीफ ऐसी है जो इससे पहले नजर नहीं आती। लगता गुनाह भी कोई ऐसा है जो इससे पहले। दूसरे ने आकर जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम को यह बात सुना दी, आपके बारे में यह क्या है। आजुर्दा हुए, कि अल्लाह की कसम अपने गिरबान में झांकता हूं, मुझे ऐसा कोई गुनाह तो नहीं नजर आता। रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन। ओ मालिका रहम कर, तो रहम करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चश्मा जारी किया, कायड़ी मारो, और चश्मा जारी निकला। कहा इससे पानी पियो भी और अपने जिस्म पे बहाओ भी। कुरान करीम में तज़किरा। मैंने जो बात बयान करनी है, बुखारी की हदीस मुबारका मैं साथ जोड़ रहा हूं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्यूब अलैहिस्सलाम उस चश्मे के पानी से नहा रहे हैं, बीमारी का असर जायल हो रहा है। इसी दौरान आसमान से अल्लाह ने सोने की टिड्डियों की बारिश की। इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब। माल मता छिन गया था ना, कारोबार जाता रहा था, दौलत जाती रही। दौराने गुसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से सोने की टिड्डियों की बात। मालिक कादिर है या नहीं? अल्लाह नवाज सकते हैं कि नहीं? अल्लाह दे सकते हैं कि नहीं? ये मालो मता कौन है इनका मालिक? ये जमीन में जो खजाने मौजूद है कौन है इनका मालिक? वो आसमान के दरवाजों को खोलने वाला कौन है? वो नाजिल कर सकता है कि नहीं? कहा आसमान से सोने की टिड्डियों की बारिश हुई। अय्यूब अलैहिस्सलाम उनको जमा करना शुरू हुए। आसमान से निदाई, अय्यूब हमने तुझे इनसे गनी नहीं कर दिया, हमने तुझे इनसे बेनियाज नहीं कर दिया, तुझे क्या जरूरत है ये सोना जमा करने? जवाब का अल्लाह तेरी जात की कसम है, मैं बतौर सोना इनको जमा नहीं कर रहा, तेरी रहमत से बेनियाज नहीं हो सकता, मैं तेरी रहमत समझ के जमा कर। इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब। सब्र करोगे अजर मिलेगा। एक जुमला एक और पैगंबर ने कहा, बड़ा प्यारा जुमला, इन्नहु मय्यत्तकी व यस्बिर। पता किसका जुमला है? इन्नहु मय्यत्तकी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। ये जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था। जब भाई आए थे ना दरबार में, और ये सारा मंजर, मैंने बात को मुख्तसर करना है, सारा मंजर देखा कि जिसको कुएं में फेंका था, किधर गिराया था, और मकसद क्या था? जान से मार देना, कत्ल कर देना। जिसको कुएं में गिराया वो तख्त पे बैठा है, आंखें खुली की खुली हैं। वो हम तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, हम तुझे एज़ा देना चाहते थे, हम तुझसे छुटकारा चाहते थे, तू बादशाह की शक्ल में तख्त पे बैठे। तो जवाब में पता है क्या कहा था? इन्नहु मय्यत्तकी व यस्बिर। और जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह उनका अजर जाया करते हैं, और तुम सब्र करो, अजर की उम्मीद रखो, अल्लाह की रजा पे राजी रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल, अल्लाह पे भरोसा।
صبر کا جزا و فضا کا معاملہ نہیں، چیخنا چلانا نہیں، رونا. ایک بات اور پھر بات آگے. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا تو بستر مرگ پہ تھے، بیماری کی شدت، اور کا شدت اس قسم کی کہ غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور بے ہوش ہو رہے تھے. ایسے عالم میں سر اپنی اہلیہ کی گود میں تھا، کا غشی کا دورہ پڑا، بے ہوشی کے عالم میں گئے تو اہلیہ چیخی، اس کی آواز بلند ہوئی، چیخ کے ساتھ رونا نکلا. ابو بردہ کہتے ہیں میری نگاہ ابو موسیٰ اشعری کی طرف پڑی، مجھے لب ہلتے محسوس ہوئے لیکن آواز نہ آئی. معلوم ہوتا تھا ابو موسیٰ اشعری بے ہوشی کی کیفیت میں. کا کچھ وقت گزرا، توجہ کے ساتھ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو ہوش آئی تو ہوش میں آتے ساتھ ہی پہلا جملہ پتہ کیا کہا میرا پیغمبر، میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے والی عورتوں سے بیزار ہیں، ان سے مبرہ ہیں، ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ابو موسیٰ بھی ان عورتوں سے برات کا اعلان کرتا ہے. میرا ایسی عورت کے ساتھ تعلق نہیں جو نوحہ کرے. کہا میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے سنا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں ایسی عورتیں جو نوحہ کرتی ہیں، سر منڈواتی ہیں، گریبان چاک کرتی ہیں، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور میں بھی ایسی عورت سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو میرے اوپر چیخے. ابو بردہ کہتے ہیں میں حیران ہوں، حالت نزع ہے، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، اور اس وقت بھی اپنی اہلیہ کو صبر کی تلقین، چیخنے چلانے سے منع. میرا اور آپ کا عالم کیا ہے؟ ذرا سی تکلیف، ذرا سا غم، وہ جملہ کہتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جو نقصان سے بڑھ کے نقصان ہوتی ہے. ایسے ایسے کفریہ جملے، ایسے ایسے ناشکری کے جملے. اگلی بات، میں نے بات کو سمیٹنا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم دیا، آزمائش آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، صبر کرو اور نماز ادا کرو. یہ طریقہ اللہ کی قسم، زندگی میں غموں سے نکلنے کا طریقہ، آزمائشوں سے چھٹکارا پانے کا طریقہ، یہ کلیہ سیکھ لیں، یہ نسخہ پلے باندھ لیں. علماء سے پوچھتے ہیں قاری صاحب غم سے نکلنے کا کوئی وظیفہ بتلائیں، مصیبت سے جان چھوٹ جائے کوئی آزمائش کو ٹالنے والا، کوئی جملہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دم درود بتلائیں. جو وظیفہ رب بتلاتا ہے وہ کارگر ہوگا کہ نہیں؟ جو طریقہ اللہ رب العالمین سکھلاتے ہیں وہ فائدہ مند ہوگا کہ نہیں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. غم آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، پہلا کام صبر کرو اور دوسرا کام نماز کی ادائیگی. اشارہ، صرف اشارہ. جناب ابراہیم اور سارہ، ان کا جو واقعہ معروف ہے، بادشاہ حملہ آور ہوا عزت کے اوپر تو جناب سارہ نے کیا کیا؟ نماز ادا کی. ابراہیم علیہ السلام باہر نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت سارہ اندر نماز پڑھ رہی ہے. 3 مرتبہ بادشاہ عزت میں حملہ آور، تینوں دفعہ نماز شروع. ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی غم آتا، جب بھی مصیبت آتی، جب بھی تکلیف، فوراً نماز کے لیے سر پہ سجود ہوتا، فوراً نماز ادا کرتا. یہ طرز عمل، یہ طریقہ. اگر غموں سے نجات چاہتے ہیں، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے، فوراً نماز ادا کر. حضرات محترم، ہمارے لیے بات یہ ہم سمجھتے ہیں یہ باتیں کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. یہ شاید یہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا انبیاء کرام علیہ السلام ان کا طرز عمل ہے. اللہ اکبر. آج ہم ایک ایسے شخص کی تدفین کر کے آئے ہیں، آج ہم نے ایک ایسے شخص کا جنازہ پڑھا ہے. ہماری اس مسجد کے سرپرست
वल्लाहिल अजीम, इंसान जिंदगी में लोगों से सीखता है। मैंने उनसे तवक्कुल सीखा, मैंने उनसे सब्र सीखा, मैंने उनका नमाज के साथ ताल्लुक सीखा। मारूफ बात है, सारे ही जानते हैं, और मैं चशमदीद गवाह हूं। ये जो इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, उसकी मिसाल थे हाजी अब्दुल रशीद साहब रूबी फॉर्म वाले। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। मारूफ बात है, मैंने पहले भी एक दफा जुमा में सुनाई जब ये वाकया हुआ। फैक्ट्री में आग लगी, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मुझे इतला मिली, जिस वक्त आग लगी थी, आग जल रही थी, लोग आग बुझाने के लिए भाग रहे थे, और शेख साहब मुअज्जिन को कह रहे थे अजान को, अजान का वक्त हो रहा है, और फैक्ट्री वर्कर्स को खींचते थे कि आओ रब की नमाज की तरफ, आओ सलाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ। कहने वालों ने कहा हजरत पढ़ लेंगे, नमाज ताखीर हो जाएगी, पहले आग तो बुझा ले। कहा नहीं, जिसने लगाई है वो बुझाने पे भी कादिर है। अपने बच्चों को लेकर रब के हुजूर सजदा पे सुजूद हुए, नमाज की अदायगी। और वल्लाहिल अजीम, उस हादसा के बाद मैं मुलाकात के लिए गया, आज़ुर्दा था, नुकसान हुआ था करोड़ों का। मुतबस्सम चेहरा, मुस्कुराता चेहरा, सब्र की मिसाल। मैंने कहा हजरत बड़ा नुकसान हुआ, तो मुस्कुरा के कहने लगे हाफिज साहब, लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं, अफसोस के लिए आ रहे हैं, तो एक सवाल बड़ा कसरत से हो रहा है, हाजी साहब फैक्ट्री इंश्योर्ड है ना, इंश्योरेंस तो करवाई होगी। तो मैं कहता हूं हाँ है, लेकिन इंसानों के पास नहीं, इंसानों के मालिक के पास है, अल्लाह के पास इंश्योरेंस है, सौदा उससे किया। फिर जिंदगी में 2 मरतबा मजीद मुलाकात ऐसे आलम में हुई। एक दफा कैंट की मस्जिद में गिरे थे, और एक दफा घर वॉशरूम में गिरे। इंतहाई प्यार का ताल्लुक था, मुझे बेटों की तरह चाहते थे। वल्लाह मैं आज़ुर्दा हालत में गया, हाजी साहब को देखा तो आंखों से आंसू जारी हुए। मैं कहा अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, डी फ्रैक्चर। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मेरी आंखों में आंसू थे, वो मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह सब कैसा गम है, कैसी तकलीफ है, दी किसने थी हड्डियां? अल्लाह ने। तो अगर एक आधी तोड़ भी देगा तो क्या हो जाएगा? मैं रजा पे राजी हूं, मुतवक्किल। बड़े भाईजान से रात को बात हो रही थी, तो कहते हैं मैंने ये जुमला खुद उनकी जुबान मुबारक से सुना। कहते थे मैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हैं तो इतराता नहीं, जब छीनते हैं तो घबराता नहीं। मिल जाए तो इतराता नहीं, छीन जाए तो घबराता नहीं। देने वाला भी हुआ, लेने वाला भी। आज दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैंने ये कहना था, अल्लाह की कसम आज भी मेरे और आपके लिए ऐसे लोग मशअले राह हैं, और हम भी अल्लाह से सब्र के, नमाज के ताल्लुक के साथ मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं और ये अमल करते हैं तो मेरे और आपके लिए मुश्किल है। तो करेंगे अमल सारे इंशाल्लाह, हाथ उठा के वादा। जिंदगी में सब्र को इख्तियार करें, ये जज़ा व फजा छोड़ दें, या हर वक्त का रोना वावेला छोड़ दें, और नमाजों के साथ दिलचस्पी को इख्तियार करें, नमाजों पे पाबंदी को इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, मालिक जो कहा जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पहले खुतबा जुम्मा में अल्लाह की तौफीक से इस हवाले से गुफ्तगू की गई। आजमाइशें आना, मुसीबतें आना, तकालीफ आना, परेशानी आना, ये जिंदगी का हिस्सा है, किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। हर एक की जिंदगी में गम आएंगे, हर एक की जिंदगी में परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफ आएंगी। एक मोमिन का किरदार ऐसे आलम में ये होना चाहिए, उसको 2 काम जरूर इख्तियार करने चाहिए। पहला काम, सब्र करे, बेसब्री का मुजाहरा ना करे, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखे, मालिक कादिर है,
جو چھن رہا ہے، جو جا رہا ہے، اللہ اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے دینے پہ قادر ہے انشاءاللہ، اور اللہ دیتے ہیں. آپ صبر کا مظاہرہ کریں. اور دوسری بات، غم پریشانی مصیبت تکلیف میں نماز کی طرف رجوع کریں، نماز کو اختیار کریں، اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمارے جتنے غم پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں اللہ سب دور فرمائے. جتنے فوت شدگان اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے. جتنے بیمار اللہ سب کو شفائے کاملہ واجل عطا فرمائے. میری یہ خواہش ہے، ہماری مسجد کے وہ سرپرست تھے، اس مسجد کے لیے ان کی بڑی قربانیاں حاجی عبدالرشید صاحب کی. جنازہ کا ٹائم کچھ ایسے وقت میں تھا، مجبوری تھی اس وقت، صبح 10 بجے جنازہ رکھنا پڑا، تو کافی افراد جنازہ سے محروم رہ گئے. ہم انشاءاللہ نماز کے فوری بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے، تاکہ جو ساتھی جنازہ میں شرکت نہیں کر سکے وہ بھی ان کے لیے دعا میں شامل ہو جائے. سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے سارے معاملات اللہ آسان فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جبار کریم مالک بالرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.